بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت سوئم۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیے ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ دو نظمیں حمد اور نعت کی پڑھائی اور لکھائی کا کام کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کی بک کا تیسرا سبق شروع کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ جیسے آپ لوگ باقی کہانیاں پڑھتے ہیں نا، اسی طرح یہ ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے جو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں کچھ نبیوں کے نام اور ان کی کہانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں یہی بات آپ کو بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہے اور آپ کی کتاب میں بھی اس کہانی کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ سب نے کہانی کو غور سے سننا ہے اور اینڈ میں اس کے سوالات جوابات بھی میں آپ کو حل کرواؤں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے۔ وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا۔ باقی لوگ برے کاموں میں مصروف رہے۔ جب اتنے بہت سے سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو اللہ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی مدد کی۔ دوسرے لوگ ان کو کام کرتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے، یہ تم لوگ کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں ہے، یہ کشتی مٹی پر چلاؤ گے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے۔ کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو۔ انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسے اللہ نے حکم دیا تھا۔ تمام جانوروں جیسے ہرن، ہرنی، گائے، بیل، گھوڑا، گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے، ارے ان سب کو کیا ہو گیا، یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں؟ نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایسا لگا کہ جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو۔ چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر، لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی، یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی۔ بہت دنوں بعد بارش رکی، سورج نکلا۔ کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودی ہے۔ لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑا اور یوں یہ دنیا دوبارہ بچی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس سبق کی پڑھائی امید ہے غور سے سنی ہوگی۔ اس سبق میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں اور لوگوں کو یعنی جو لوگ ان کے حمایتی تھے، ان کے ساتھ تھے، ان کے
ان کی بات مانتے تھے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر کشتی بنائی۔ یہ کشتی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس میں مختلف انسانوں کو اور جانور و پرندوں کے کچھ جوڑے جو آپ کو کتاب میں بتائے گئے ہیں، ان میں انہیں بٹھا لو اس کشتی میں، اور اس کے بعد پھر روانہ ہو جانا۔ تو جو لوگ نافرمان تھے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانا کرتے تھے، انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہاں کوئی سمندر بھی نہیں ہے، دریا بھی نہیں ہے، پھر یہ کیوں کشتی بنا رہے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر کشتی بنائی، اور ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا بنانے کے بعد اب کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ کشتی میں کیوں بیٹھ رہے ہیں، یعنی ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا جو لوگ ان کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کرتے تھے۔ وہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ کشتی میں کیوں سوار ہونے، یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے۔ اور انہی لوگوں میں، نافرمان لوگوں میں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن اس نے آپ کی ایک نہ مانی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، یعنی بادل آ گئے اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ایسے لگا کہ جیسے آسمان کے ساتھ ساتھ زمین سے بھی پانی نکل رہا ہو، اور جو مکانات تھے سب چیزیں پانی میں ڈوب گئی، صرف وہی لوگ بچے رہے جو کہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پھر جب پانی یعنی بارش رکی، پھر کشتی میں سوار لوگ بچ گئے، اور جب دھوپ نکلی تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ لیسن ہے آپ لوگوں کا حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے اور دلچسپی سے پڑھنا ہے، تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ آج کے اسٹوڈنٹس اتنا ہی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔